بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علامة المنافق ثلاثة وإذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان، رواہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا منافق کی تین علامتیں، تین نشانیاں ہیں۔ وَإِذَا حَدَّثَ كَذِبَ، جب وہ بات کرے تو جھوٹی بات کرے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور جب وعدہ کرے تو اس کی مخالفت کرے۔ وَإِذَا اؤتمن خان، اور جب ان کے پاس امانتیں رکھی جائے تو اس کے اندر وہ خیانت کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک کے اندر منافق کی تین علامتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ دیگر روایتوں کے اندر اور بھی باتوں کا تذکرہ ہے، لیکن اس حدیث پاک کے اندر تین علامتیں بتائی گئی۔ نمبر ایک، وَإِذَا حَدَّثَ كَذِبَ، جب وہ بات کرے تو جھوٹی بات کرے، یعنی جب ان سے کسی معاملہ میں گفتگو شنود کریں گے، جب ان سے بات چیت کریں گے تو ہر معاملہ میں وہ جھوٹ کا سہارا لے گا، وہ جھوٹ بولے گا۔ یہ منافق کی نشانیاں ہیں۔ اور دیکھتے ہوں گے معاشرے کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہر بات پہ جھوٹ کا سہارا لے کر سامنے والوں سے لڑنے اور جھگڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یہ منافق کی علامت ہے۔ اسی طرح سے آپ نے فرمایا وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور منافق کی دوسری نشانی یہ ہے کہ جب وہ وعدہ کرے تو اس کی مخالفت کرے، یعنی وعدہ کا پورا کرنا یہ مومن کی صفات ہے، اور وعدہ کو ٹھکرا دینا، بد عہدی کرنا یہ منافق کی نشانی ہے۔ قرآن مقدس کی کئی آیتوں کے اندر اس بات کا تذکرہ آیا ہے کہ کچھ وعدے اللہ رب العالمین نے بندوں سے کیا ہے اور کچھ وعدے بندوں نے اللہ سے کیا ہے، اور اس وعدے کے مطابق اللہ تبارک و تعالی میدان محشر میں فیصلہ کرے گا۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ نے جو وعدہ کیا ہے رب العالمین اپنے وعدے کی مخالفت نہیں کرتا۔ لیکن ہم بندہ ہے، ہم گرچہ ایمان والے ہیں، لیکن جب کسی سے وعدہ کرتے ہیں تو بس اوقات وعدہ کو ٹالنے کے لیے ہم رد کر دیتے ہیں، وعدہ کی مخالفتیں کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کسی مسلمان سے وعدہ کرتا ہے لیکن اسے مس کر جاتا، وہ وقت پہ وہ کام نہیں ہوتا ہے، آپ جان بوجھ کر وعدے کی مخالفت نہیں کرتے، تو یہاں آپ معذرت خواہ ہیں، چونکہ اللہ آپ کے دل کی باتوں کو دیکھتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو وعدہ اسی لیے کرتا ہے تاکہ اسے ٹال مٹول کیا جائے، چند باتوں پہ آپ کا عہد نامہ تیار ہوتا ہے، مقصد پہلی نیت ہماری خراب ہوتی ہے، کبھی نہ عہد کو توڑ دیں گے، وعدوں کو توڑ دیں گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ تو منافق کی ایک علامت ہے کہ جب وہ وعدہ کرے تو اس کی مخالفت کرے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَإِذَا اؤتمن خان، اور جب ان کے پاس امانتیں رکھی جائے تو اس امانت کے اندر خیانت کرے۔ آج امانت میں خیانت کرنے کو لوگ پیشہ سمجھتے ہیں، بس اوقات امانت کے اندر گھوٹالہ کرنے کو ہنر اور کلا سمجھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امانت کے اندر خیانت کرنا یہ منافق کی نشانیاں ہیں۔ لہذا جب کسی کے پاس کوئی امانت رکھے تو اس امانت کو اس کے وقت وہ ادا کر۔ امانت صرف روپے پیسے کا نام ہی نہیں ہے، امانت
زبان کا بھی نام ہے، امانت کسی سامان کا بھی نام ہے، امانت وعدے کا بھی نام ہے۔ امانت کی تفصیلات بہت ہی لمبی چوڑی، مختصر یہ ہے کہ ہمارے پاس کسی بھی طرح کی امانت رکھی جائے، چاہے وہ زبانی اعتبار سے ہو، چاہے وہ تحریری شکل میں ہو، چاہے وہ کیش کی شکل میں ہو، چاہے وہ کسی سامان کی شکل میں ہو، چاہے وہ کسی زیورات کی شکل میں ہو، اگر امانت کے طور پہ کوئی سامان رکھا گیا ہے، کوئی چیز رکھی گئی ہے، یا آپ نے کسی سے کوئی معاملہ امانت کے طور پہ طے کیا ہے، تو اس کے اندر آپ خیانت نہ کریں۔ یہ منافق کی نشانیاں ہیں۔ اللہ سبحانہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تینوں صفات سے ہم تمام مسلمانوں کو بچانے کی توفیق رفیق